بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ہم تمام کا اور ساری کائنات کا خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے نبی و رسول بنا کر مبعوث فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین، پیغام و شریعت کو امت تک من وعن پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، جیسا کہ گزشتہ جمعہ اولاد کے حقوق سے متعلق بیان کرتے ہوئے یہ بات ذکر کی گئی کہ اولاد کا ایک حق رضاعت ہے، یعنی ماں اور باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کے لیے شریعت نے جو مدت 2 سال کی مقرر کی ہے، اس میں دودھ کا انتظام کرے، جو بچے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس پر بہت ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی گئی۔ اس کے بعد بچوں کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب یہ بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ کہتے کسے ہیں؟ الذبیحۃ التی تذبح عن المولود سواء کان ذکرا ام انثی، ہر اس جانور کو جو بچے کے جانب سے ذبح کیا جائے، چاہے وہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچے کے جانب سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو لوگ زمانے جاہلیت سے کیا کرتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے اس چیز کو برقرار رکھا۔ ہاں، کچھ چیزیں ایسی تھی زمانے جاہلیت میں جو جاہلانہ رسم و رواج سے تعلق رکھنے والی تھی، اسلام نے اس کو منسوخ کیا، لیکن بچے کے نام سے، بچے کے جانب سے اللہ رب العالمین کے لیے جانور کو ذبح کرنا، اسے برقرار رکھا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، قال كنا في الجاہلیۃ اذا ولد لأحدنا غلام، کہتے ہیں ہم زمانے جاہلیت میں جب تھے، ہم میں سے جب کسی کے ہاں بچہ ہوتا تھا تو ذبح شاۃ، تو وہ ایک بکری کو ذبح کیا کرتا تھا، ایک بکرے کو یا بکری کو ذبح کیا کرتا تھا۔
وَلَتَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، اور ذبح کرنے کے بعد بچے کے سر کو اس کے خون سے رنگا جاتا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، جب اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام عطا کیا، جب دین اسلام آیا، كُنَّا نَذْبَحُ شَاةً وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، جب اسلام آیا تو ہم تب بھی اللہ کے نام سے اس بچے کے ذریعے اللہ کے نام سے جانور کو ذبح کیا کرتے تھے۔ وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ، اور ہم اس بچے کے سر کو منڈاتے۔ آگے وہ بیان کرتے ہیں وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ، اور ہم خون سے رنگنے کے بجائے زعفران بچے کے سر پر لگایا کرتے تھے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ زمانے جاہلیت میں بھی لوگ عقیقہ کیا کرتے تھے۔ جو جاہلانہ رسم تھی کہ بچے کے سر پر خون لگایا کرتے، شریعت نے اسے ختم کر دیا۔ جب دین اسلام نے اس عمل کو باقی رکھا تو گویا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی احادیث کے اندر موجود ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے عن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع الغلام عقیقۃ فأحرق عنہ دما وأمیت عنہ العذا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بچے کے جانب سے عقیقہ ہے، فأحرق عنہ دما، اس کے جانب سے خون کو بہاؤ، وأمیت عنہ العذا، اور اس کے سر سے تکلیف کو ہٹاؤ، اس کی طرف سے تکلیف کو ہٹاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ایسے ہی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں عن سمرة بن جندب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل غلام رحینۃ بعقیقتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بچہ عقیقے پر رہن ہوتا ہے، یا عقیقہ اس کا رہن ہوتا ہے، وہ گروی ہوتا ہے، تو ذبح عنہ یوم سابع، ساتویں دن اس کے جانب سے ذبح کیا جاتا ہے۔ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم ساتویں دن اس کے جانب سے ذبح کرو اور اس کا حلق کرواؤ، اس کے بال منڈاؤ اور اس کا نام رکھو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ ان حدیث کی بنیاد پر اہل علم نے کہا ہے کہ عقیقہ کرنا یہ سنت ہے۔ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عقیقہ یہ واجب ہے۔ دلیل کے طور پر انہوں نے کچھ ادلہ پیش کیے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا کل غلام رحینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ عقیقے پر رہن ہے یا گروی ہے، تو کہتے ہیں یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے کہ گویا واجب ہے، جب ہر بچہ رہن ہے تو واجب ہے کہ اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے۔ یا ایسے ہی بعض روایتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کا صیغہ استعمال کیا ہے، حکم کا صیغہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بتسمیۃ المولود بیوم السابع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ بچے کا نام ساتویں دن رکھا جائے، اور ووضع عنہ العذا، اور اس سے تکلیف کو ہٹایا جائے، والعقی، اور اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے۔ تو اس میں اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، صحابی نے کہا امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا، اس سے استدلال انہوں نے کیا کہ یہ واجب ہے۔ ان ادلہ کی بنیاد پر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ عقیقہ واجب ہے، لیکن صحیح موقف اس میں یہ ہے کہ عقیقہ واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے من ولد له مولود فأحب ان ينسك، اللہ رب العالمین اگر کسی کو بچہ دے اور وہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اس بچے کے جانب سے جانور کو ذبح کرے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ اپنے بچے کے جانب سے جانور کو ذبح کر سکتا ہے۔ عن الغلام شاتان مکافئتان وعن الجاریۃ شات، لڑکا ہوگا تو اس کے جانب سے 2 بکرے، اور لڑکی ہوگی تو اس کے جانب سے 1 بکرا ذبح کیا جائے گا۔
اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ولد له مولود فاحب ان ينسك، اللہ کے نبی نے کہا جسے بچہ ہو اور وہ اس بات کو پسند کرے کہ اس کے جانب سے قربانی کرے، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کو پسند سے منسوب کیا ہے، یا اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ اگر اسے پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے بچے کی جانب سے 2 جانور ذبح کریں اور لڑکی کی جانب سے 1 جانور ذبح کریں۔ تو اس سے اہل علم نے استدلال کرتے ہوئے کہا ہے کہ عقیقہ یہ سنت مؤکدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ جب عقیقہ سنت مؤکدہ ہم کہہ رہے ہیں اور ہم وجوب کا اگر انکار کر رہے ہیں، اس کی اور ایک دلیل اہل علم نے یہ دی، کہا کہ اگر عقیقہ واجب ہوتا تو اس کا وجوب عمومی طور پر پتا ہوتا، سارے لوگوں کو اس کا وجوب پتا ہوتا۔ جیسے نماز ہے، نماز واجب ہے، یہ ہر ایک کو پتا ہے، روزہ ہے واجب ہے، ہر ایک کو پتا ہے، لیکن عقیقے کے سلسلے میں اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا عموم پتا نہیں ہے، جبکہ یہ ایسا عمل ہے جو ہر گھر میں ہوتا ہے، ہر گھر میں بچہ ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے اگر یہ واجب ہوتا تو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کو اس کا وجوب پتا ہوتا، اور ہمارے پاس بھی جو خبر آتی وجوب کے ساتھ آتی۔ لیکن جب اختلاف ہے تو گویا اس سلسلے میں شریعت نے اس طرح کا وجوب نہیں رکھا ہے جو دیگر عبادتوں کے اندر، تو گویا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ٹھیک ہے، عقیقہ ایک سنت ہے اور اس سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ عقیقہ کب کیا جائے گا اور عقیقہ کتنے دنوں کے بعد کیا جائے گا؟ یہ بہت معروف ہے کہ عقیقہ بچے کے پیدا ہونے کے 7ویں دن کرنا افضل ہے، اور 7ویں دن ہی عقیقہ کیا جائے گا۔ بہت ساری روایتیں موجود ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث کے اندر بیان فرمایا کل غلام رہینۃ بعقیقتہ تذبح عنہ یوم سابع، ہر بچہ اپنے عقیقے کے اوپر رہن ہوتا ہے، یا ہر بچہ گروی ہوتا ہے عقیقے کے ذریعے، اور اس کے جانب سے 7ویں دن ذبح کیا جائے گا۔ ایسے ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عق عن حسن و حسین یوم السابع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ ان کے پیدائش کے 7ویں دن کیا، وسماہما، اور 7ویں دن ہی اللہ کے نبی نے ان کا نام رکھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا وَأَمَرَنَا أَن يُمَاتَ عَنْ رَأْسِهِ عَلَغَا، اور اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ان کے سر سے ان کی تکلیف کو دور کرے، یعنی بالوں کو نکال دے۔ ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عقیقہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن کیا جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ 7ویں دن کا اعتبار کیسے ہوگا؟ جس دن بچہ پیدا ہوا وہ دن ہم شمار کریں گے یا شمار نہیں کریں گے؟ اس سلسلے میں صحیح قول یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا ہے اس دن کا اعتبار کیا جائے گا۔ جیسے آج جمعہ کا دن ہے، اگر آج جمعہ کے دن کوئی بچہ پیدا ہوا تو جمعہ کا پہلا دن ہوگا۔ اس طرح جب ہم 7 دن شمار کریں گے تو آج جمعہ کو بچہ پیدا ہوا ہے تو عقیقہ جمعرات کے دن ہوگا۔ اگر یہ بچہ عصر کے بعد میں بھی پیدا ہوا ہے تب بھی جمعہ کو شمار کیا جائے گا، تو اس اعتبار سے جو عقیقہ ہوگا وہ جمعرات کے دن ہوگا، 7واں دن جمعرات کا دن آئے گا۔ لیکن اگر بچہ جمعہ کی رات میں پیدا ہوا ہے، مغرب کے بعد میں پیدا ہوا ہے، تب پھر اس دن کو شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگلے دن سے اعتبار ہوگا۔ جیسے آج اگر مغرب کے بعد کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو جمعہ کا دن پھر شمار نہیں کیا جائے گا، کیونکہ رات اگلے دن کے ساتھ ملحق ہوتی ہے، تو پھر سنیچر کا دن پہلا دن تصور کیا جائے گا۔ اس اعتبار سے جو عقیقہ ہوگا وہ جمعہ کے دن ہوگا۔ بعض اہل علم نے اس کا انکار کیا ہے، کہا جس دن پیدا ہوا اس کا اعتبار نہیں ہوگا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ صحیح اور درست بات یہی ہے کہ دن میں اگر بچہ پیدا ہوا ہے، چاہے وہ عصر کے بعد ہی کیوں نہ ہو، مغرب سے پہلے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ دن شمار ہوگا۔ وہ دن آنے سے پہلے پہلے، جیسے جمعہ ہے تو جمعہ آنے سے پہلے پہلے یعنی جمعرات کے دن عقیقہ کیا جائے گا۔ یہ صحیح اور سنت طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب 7ویں دن عقیقہ کرنا ہے، اگر کوئی شخص کسی سبب سے
7वें दिन अकीका नहीं कर सका, चाहे वो उसके वालिद के पास माली हैसियत ना होने की वजह से हो या बच्चे के बीमार होने की वजह से या किसी और सबब से हो, अगर 7वें दिन अकीका नहीं किया जा सका तो ऐसी सूरत में फिर वो अकीका कब किया जाएगा। इस सिलसिले में अहले इल्म की 3 राय हैं। पहली राय यह है कि अकीका करना असल और सुन्नत यह है 7वें दिन किया जाए। अगर कोई शख्स 7वें दिन अकीका नहीं करता है तो ऐसी सूरत में फिर वो उस अकीके का कोई एतबार नहीं होगा, फिर वो अकीका नहीं किया जाएगा। जैसे बहुत सारी इबादतें ऐसी होती हैं जो उसका एक वक्त मुकर्रर होता है, अगर आप उसे वक्त के मुकर्रर पर करें तब तो ठीक है, लेकिन अगर उसका वक्त चला गया फिर वो इबादत नहीं की जाएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सलात कुसूफ और खुसूफ है, चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण की नमाज, सूरज ग्रहण लगा हुआ है, आप किसी वजह से सूरज ग्रहण की नमाज नहीं पढ़ सके। अब जब सूरज ग्रहण खत्म हो गया उसके बाद क्या आप आकर सूरज ग्रहण की नमाज कज़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उस इबादत का एक वक्त है, उसी वक्त में वह इबादत की जाएगी। जब उसका वक्त चला गया तो फिर अब वह इबादत नहीं की जाएगी। तो इस बुनियाद पर बाज़ अहले इल्म ने कहा है कि अकीका करना यह 7वें दिन सुन्नत और असल है। अगर कोई शख्स 7वें दिन नहीं कर सका तो अकीका वो नहीं करेगा। यह कौल दुरुस्त नहीं है, लेकिन अहले इल्म की एक राय है इसलिए बयान किया जा रहा है। दूसरा कौल यह है जो उमूमन लोगों के दरमियान मारूफ है, अगर कोई 7वें दिन नहीं कर सका तो फिर वो बच्चे के पैदा होने के 14वें दिन या 21वें दिन करेगा। इस सिलसिले में दलीलें क्या हैं? इस सिलसिले में 2 दलीलें मौजूद हैं। अन अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा अन अबीही अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न बुरैदा अपने वालिद से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल अकीकतु लिसबअ, अकीका 7वें दिन किया जाएगा, वली अर्बअ अशरतिन व वली 21, अकीका 7वें दिन किया जाएगा और 14वें दिन किया जाएगा और 21वें दिन किया जाएगा। यह सुनन कुबरा लिल बहकी की रिवायत है। दूसरी रिवायत अन उम्मे कुर्ज़ व अबी कुर्ज़ क़ाला, उम्मे कुर्ज़ और अबी कुर्ज़ ये दोनों बयान करते हैं, नज़रत इम्राअतु आला अब्दुर्रहमान इब्न अबी बकर, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के खानदान वालों में से एक औरत ने नजर मानी, इन वलदत इम्राअत अब्दुर्रहमान नहरना जुज़ूरन, कहा अब्दुर्रहमान की अगर औरत ने बच्चे को जना तो हम एक ऊंट को ज़बा करेंगे। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे हैं और हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के भाई हैं। उन्होंने कहा कि हमने ये नजर माना कि हजरत अब्दुर्रहमान की बीवी ने अगर बच्चे को जना तो हम एक ऊंट को ज़बा करेंगे। फ़क़ालत आयशा, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ला बल सुन्नतु अफ़ज़लु तुज़बहु शात, हजरत आयशा ने कहा कि नहीं, बल्कि सुन्नत और अफजल यह है कि तुम एक बकरी को या एक बकरे को ज़बाह करो। उसके बाद में वो बयान करती हैं कि तुम जब बकरी या बकरे को ज़बाह करो उसके आगा को काटो, लेकिन हड्डियां ना तोड़ना, और खुद खाओ, लोगों को खिलाओ और सदका करो। फ़ज़ालिका यौमुस साबिह, और ये पैदाइश के 7वें दिन होगा। फ़इन लम यकुन फी, और अगर ये 7वें दिन नहीं हो सका तो कहते हैं लिअरबअत अशर, तो ये 14वें दिन किया जाएगा। फ़इन लम यकुन, और अगर 14वें दिन नहीं किया जा सका तो लिअहदा व इशरीन, तो 21वें दिन ये अमल किया जाएगा। यह रिवायत मुस्तदरक हाकिम के अंदर मौजूद है। ये 2 रिवायतें हैं। इन 2 रिवायतों की सेहत और ज़ौफ़ को लेकर उलमा के दरमियान इख्तिलाफ। बाज़ अहले इल्म ने इन रिवायतों को ज़ईफ़ करार दिया है, दोनों रिवायतों को ज़ईफ़ करार दिया है। अगर ये दोनों रिवायतें ज़ईफ़ हैं तब इस पर अमल करना दुरुस्त नहीं है, और बाज़ अहले इल्म ने इन दोनों रिवायतों को सही करार दिया है। अगर ये दोनों रिवायतें सही हैं तब तो आप अगर 7वें दिन नहीं कर सके, जबकि 7वें दिन करना यही असल और सुन्नत है, अगर किसी सबब से नहीं कर सके तो अगर आप इन रिवायतों को सही मानते हैं तो इस बुनियाद पर
14ویں اور 21ویں دن آپ عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن صحیح بات اس میں یہی ہے کہ دونوں روایتیں ضعیف ہیں۔ یہ دوسری حالت ہوگی یا دوسری صورت جس نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا۔ تیسری رائے اہل علم کی یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے 7ویں دن بچے کے جانب سے عقیقہ نہیں کیا، تب ایسی صورت میں وہ جب اس کے پاس امکانات ہو، سہولت ہو، ممکن ہو اور وسائل موجود ہو، اس دن وہ عقیقہ کر لے۔ ضروری نہیں ہے جیسے 7ویں دن نہیں کر سکا لیکن 10 دن کے بعد اس کے پاس وسائل آ گئے تو پھر 14ویں دن کا انتظار نہیں کرے گا یا 21ویں دن کا انتظار نہیں کرے گا۔ جب اس کے پاس امکانات ہوں، وسائل ہوں اور عقیقہ کرنا ممکن ہو تو پھر وہ اس دن عقیقہ کر لے۔ یہ تیسری رائے اہل علم کی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اصل یہ ہے کہ آپ سنت 7ویں دن کریں۔ جب آپ کی جانب سے اصل چھوٹ گیا تو ایسی صورت میں یہ عمل آپ کے اوپر کیا ہو گیا ہے؟ قضا ہو گیا ہے۔ اور قضا کو کب پورا کیا جائے گا؟ جب آپ کے پاس امکانات موجود ہوں تو آپ فوراً قضا کو پورا کر لیں، اس میں تاخیر کرنا جائز نہیں۔ اس اعتبار سے انہوں نے کہا ہے کہ 7ویں دن اگر کوئی نہیں کر سکا تو جب بھی ممکن ہو اس وقت وہ عقیقہ کر لے۔ عقیقہ جو کیا ہر بچے کی جانب سے کیا جائے گا، بچوں کے کچھ حالتیں ہوتی ہیں، الگ الگ بچوں کی حالتیں ہوتی ہیں۔ پہلی حالت، بچہ جب جنین ہو، جنین کا مطلب اس سے پہلے بات ذکر کی گئی، جنین کا مطلب یہ ہے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہو اور اس کے بعد میں وہ بچہ پیدا ہو جائے یا ساقط ہو جائے، تو ایسی صورت میں بچے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ بچہ 4 ماہ سے پہلے ماں کے پیٹ سے ساقط ہو گیا، تو ایسی صورت میں اس بچے کا کوئی حکم نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ابھی پورا نفس نہیں بنا ہے، پورا انسان نہیں بنا ہے، کیونکہ بچے کے اندر روح 4 ماہ کے بعد پھونکی جاتی ہے۔ اگر 4 ماہ سے پہلے وہ بچہ ساقط ہو گیا تو اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا، نہ اسے غسل دیا جائے گا، نہ اسے کفن پہنایا جائے گا، نہ اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور نہ ہی اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے گا۔ دوسری صورت، اگر وہ بچہ 4 ماہ کے بعد میں ماں کے پیٹ سے ساقط ہوتا ہے، جب 4 ماہ کے بعد ساقط ہوا تو اس بچے کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے تو ایک نفس بن جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ احکامات ذکر کیے گئے کہ اس بچے کے جانب سے اہل علم نے کہا ہے کہ اس بچے کے جانب سے جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، اسے غسل دیا جائے گا، اسے کفن پہنایا جائے گا، اور اہل علم نے بھی کہا کہ اس کے جانب سے عقیقہ بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایک نفس بن چکا ہے، اور جب وہ نفس بن چکا ہے تو قیامت کے دن اس بچے کو اٹھایا جائے گا اور وہ بچہ قیامت کے دن لایا جائے گا اور وہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ جب بچہ والدین کے لیے قیامت کے دن شفاعت کرے گا تو والدین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس بچے کا جو حق ہے کہ اس کے جانب سے عقیقہ کرے، عقیقہ کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جنازے کی نماز سے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے، وَالسِّقْتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَيُدْعَى لِوَالِدَيْهِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ، جو ساقط ہو جائے اس کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی اور اس کے والدین کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جائے گی۔ جب جنازے کی نماز پڑھی جائے گی تو ظاہر سی بات ہے جنازے کی نماز میں دعا کی جائے گی۔ دعا بچے کے لیے جو کی جاتی ہے وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجعلہ فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اسے ہمارے لیے مہمان نواز بنا یا میزبان بنا جو ہماری مہمان نوازی کرے، یعنی بچہ قیامت کے دن ماں باپ کا جنت میں استقبال کر رہا ہوگا۔ جو بچے کی جنازے کی نماز میں دعا کی جاتی ہے اللہم اجعلہ فرطا وسلفا واجرا، اے اللہ اسے ہمارے لیے مہمان نواز بنا، یہ ہمارا وہاں استقبال کرنے والا ہو، ہم سے پہلے جنت میں جانے والا ہو، اور اسے ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بنا۔ جب بچے کے لیے دعا کی جاتی ہے یا بچے کے جنازے میں دعا کی جاتی ہے تو ماں باپ کی لیے ذمہ داری بنتی ہے کہ ماں باپ اس کے حق کو ادا کرے اور اس کے حق کو ادا کرتے ہوئے اس کے جانب سے عقیقہ کرے۔ یہ بعض اہل علم کی رائے۔ بعض اہل علم نے اس سے انکار کیا، کہا کہ جب بچہ دنیا میں زندہ آیا ہی نہیں تو اس کے جانب سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ دوسرا قول اس سلسلے میں
کہ ایک بچہ دنیا میں زندہ پیدا ہوا، یا دوسری حالت بچے کی کہ ایک بچہ دنیا میں زندہ پیدا ہوا اور 7ویں دن سے پہلے اس بچے کا انتقال ہو گیا، تو اب کیا اس بچے کی جانب سے عقیقہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ بعض اہل علم نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ عقیقہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ عقیقہ کرنے کا جو حکم بیان کیا گیا ہے یا عقیقہ کرنے کی جو تعلیم اللہ کے نبی نے دی ہے وہ 7ویں دن ہے، وہ بچہ 7ویں دن سے پہلے انتقال کر گیا تو اس لیے اس کی جانب سے عقیقہ نہیں کیا جائے گا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ نہیں، اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے گا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل بہت ساری حدیثیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مع الغلام عقیقۃ، ہر بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، ہر بچے کے اوپر عقیقہ ہے، اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ بات بیان فرمائی کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے اس کے جانب سے عقیقہ کیا جائے گا۔ عقیقہ جو مشروع ہوتا ہے وہ بچے کی پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے یا بچے کے 7ویں دن پہنچنے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یقیناً بچے کی پیدائش کی وجہ سے عقیقہ مشروع ہے، تو بچہ پیدا ہوا، عقیقہ مشروع ہو گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ شریعت نے اس عمل کو کرنے کے لیے 7واں دن سب سے افضل قرار دیا یا 7ویں دن کی تعین شریعت نے کی، لیکن جو عقیقہ مشروع ہوا ہے وہ 7ویں دن نہیں ہوا ہے، بلکہ بچہ پیدا ہوا تو عقیقہ مشروع ہو گیا۔ اس لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ 7ویں دن سے پہلے انتقال کر جائے تب بھی بچے کے جانب سے 7ویں دن عقیقہ کیا جائے گا، اور یہ قول زیادہ صحیح، مناسب اور درست نظر آتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہو سکتا ہے گھر میں ماں باپ، رشتہ دار اس بچے کے انتقال کی وجہ سے غم زدہ ہو، لیکن غم کی وجہ سے جو بچے کا حق ہے یا جو شریعت نے عقیقہ اس کے اوپر مشروع کیا ہے، آپ اس عبادت کو ترک نہیں کر سکتے، آپ دعوت نہ کریں، آپ گھر میں محفل نہ جمائیں، لیکن جو شریعت نے مشروع قرار دیا جانور کو ذبح کرنا، آپ جانور کو ذبح کریں تاکہ اس بچے کے جانب سے حق ادا ہو جائے۔ یہ دوسری صورت ہے بچے کے پیدا ہونے کی۔ تیسری صورت کہ ایک بچہ دنیا میں آیا، 7 دن یا اس سے زائد دنوں تک وہ زندہ رہا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے ماں باپ نے اس کے جانب سے عقیقہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں تو یہ ماں باپ کی کوتاہی اور تساہل ہے کہ انہوں نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا، تو اس بچے کے جانب سے عقیقہ کیا جائے گا، کیونکہ ایک تو بچہ پیدا بھی ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کی مشروعیت ہے، دوسرا 7 دن بھی گزر چکے ہیں، تو ایسی صورت میں تو یہ واضح مسئلہ ہے کہ اس بچے کے جانب سے اس کے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عقیقہ کریں۔ عموماً معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ 7 دن سے پہلے اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو جائے یا 7 دن کے بعد میں بھی ابھی عقیقہ نہیں کیا تھا، بچے کا انتقال ہو گیا، تو ماں باپ عقیقہ نہیں کرتے ہیں، جبکہ یہ بچے کا حق ہے، اسے اس کا حق ادا کرتے ہوئے عقیقہ کرنا چاہیے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک بچہ دنیا میں آیا اور دنیا میں وہ بلوغت تک پہنچا، بڑا ہو گیا، مال خود کمانے لگا، اس کے ماں باپ نے اس کی طرف سے عقیقہ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ بچہ خود اپنے جانب سے اگر چاہے تو عقیقہ کر سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک روایت ذکر کی جاتی ہے، ان انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقا عن نفسه بعدما بعث نبیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانب سے عقیقہ کیا جب اللہ رب العالمین نے آپ کو نبی بنایا اس کے بعد۔ یہ روایت، اس روایت کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلاف ہے، بعض اہل علم نے انکار کیا، کہا یہ ضعیف اور منکر روایت ہے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس روایت کو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ، ان کی وہ کتاب جس کے اندر صحیح حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا ہے، اس کے اندر انہوں نے اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ تو اگر ہم اس روایت کو ضعیف مانتے ہیں تب تو اس روایت کے مطابق عمل نہیں کر سکتے، لیکن دوسری روایتیں موجود ہیں، اور اگر ہم اس روایت کو صحیح مانتے ہیں تب تو ایک آدمی جب خود بلوغت کو پہنچ جائے اور خود کمانے لگے، اس کے جانب سے اگر عقیقہ نہیں کیا گیا تو وہ اپنے جانب سے خود عقیقہ کرے گا۔ دوسری جو ادلہ ہے وہ عمومی ادلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمومی ادلہ ہے وہ کیا ہے؟ کل غلام رحینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ
اپنے عقیقہ کے بدلے رہن ہے، گروی ہے، تو جب وہ گروی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو اس سے جدا کریں، اپنے آپ کو اس سے نکالیں۔ اس لیے اس کے ماں باپ نے نہیں کیا، کسی بھی سبب سے نہیں کیا ہو، آج اللہ رب العالمین نے جب اسے وسائل دیے ہیں، اسے اللہ رب العالمین نے طاقت اور قوت عطا کی ہے، تو اسے پھر اپنے جانب سے عقیقہ کرنا چاہیے۔ اور یہ زیادہ صحیح، مناسب اور درست ہے کہ اگر کسی کے جانب سے عقیقہ نہیں کیا گیا اور آج وہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو اپنے جانب سے عقیقہ کر لے۔ اور ایک اور صورت جو بچے کے پیدا ہونے یا بچے کے انتقال سے متعلق ہے کہ ایک شخص اس دنیا میں آیا، اس کے ماں باپ نے اس کا عقیقہ نہیں کیا، وہ شخص جوانی کی عمر کو پہنچا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس نے خود بھی اپنا عقیقہ نہیں کیا، اس کے ماں باپ نے بھی اس کا عقیقہ نہیں کیا، تو کیا اب اس شخص کی جانب سے اس کی اولاد عقیقہ کرے گی؟ شریعت میں عقیقہ کا ذمہ دار کسے بنایا گیا؟ اس شخص کے والد کو بنایا گیا، یہاں تک کہ وہ شخص خود بھی اس کا ذمہ دار نہیں ہے، لیکن وہ اپنی جانب سے کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ اس شخص کے والد نے نہیں کیا، یہ شخص خود جوانی کی عمر کو پہنچا، بڑھاپے کی عمر کو پہنچا، اپنی جانب سے اس نے عقیقہ نہیں کیا، وہ دنیا سے چلا گیا، کیا اس کے اولاد کو اس کا مکلف بنایا جائے گا؟ کیا اس کی اولاد اس کے جانب سے عقیقہ کرے گی؟ اس سلسلے میں کوئی بھی دلیل نہیں ملتی، کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ملتی ہے جس سے اس عمل کو جائز اور ثابت بتایا جائے۔ اس کے برعکس اہل علم نے لکھا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی جانب سے جو انتقال کر گئے عقیقہ نہیں کرے گی، کیونکہ اگر آپ کے ماں باپ جو انتقال کر گئے وہ میت ہے، ان کو آپ کو اگر فائدہ ہی پہنچانا ہے تو اس کے لیے شریعت نے دوسرے بہت سارے اعمال بتلائے۔ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، تین اعمال آدمی کے مرنے کے بعد جو اسے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ صدقہ جاریہ آپ کریں، کوئی علم ہو جس سے لوگ فائدہ اٹھائے وہ آپ کام کریں، کتابیں آپ چھپوا دیں ان کے نام سے، یا صالح اولاد جو ان کے لیے دعا کرے۔ تو اولاد کا ماں باپ کی جانب سے عقیقہ کرنا جن کا انتقال ہو چکا ہے، اس سلسلے میں کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ عقیقے کے کچھ مسائل تھے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جانور وغیرہ سے متعلق، انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں ان کے قرض کا سامان جلد از جلد مہیا فرما، جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو اور زبان پر کلمہ توحید جاری ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ خطبہ اولیٰ میں یہ بات ذکر کی گئی کہ عقیقہ ایک سنت عمل ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے، اس کا خصوصی طور سے اہتمام اور خیال کرنا چاہیے۔ عقیقے کو کیوں مشروع کیا گیا ہے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے اس کی کئی حکمتیں ذکر کی۔ پہلی حکمت انہوں نے یہ بتائی کہ حصول اولاد یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جب اولاد عطا کی ہے تو آپ اس پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے آپ اللہ رب العالمین کے لیے جانور کو ذبح کریں، کیونکہ جانور کا ذبح کرنا بھی ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کے ذریعے آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کو مشروع قرار دیا ہے۔ دوسری حکمت امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ نے یہ بیان کی ہے کہ عقیقے کے ذریعے بچے کا حسب و نسب پتہ چلتا ہے، یعنی ایک بچہ آپ کے ہاں پیدا ہوا، آپ جب اس بچے کی جانب سے عقیقہ کرتے ہیں اور عقیقے کا گوشت یا لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں تو اس کے ذریعے لوگوں کو اس بات کی اطلاع ہوتی ہے، لوگوں کو اس بات کی خبر ملتی ہے کہ فلاں کے ہاں بیٹا ہوا ہے، فلاں کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اس بچے کی ولادت
اور اس بچے کے نسب کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں ابن فلاں ہے، تو اس کی وجہ سے حسب و نسب میں اختلاط نہیں ہوتا، یہ ایک ذریعہ و سبب ہے۔ اور ایسے ہی رشتہ داروں میں، دوست احباب میں اجتماع کا ایک ماحول پیدا ہوتا ہے، محبت کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اس لیے عقیقے کو مشروع قرار دیا ہے۔ تیسری حکمت انہوں نے یہ بتلائی ہے کہ عقیقہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت اور اقتداء کے طور پر رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے ان کے گردن پر چھری رکھ دی۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بدلے ایک جانور کو دیا جسے حضرت ابراہیم نے ذبح کیا۔ ہر بچہ جو دنیا میں آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے، ہر شخص اپنے بچے کے بدلے ایک جانور کو ذبح کرتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اقتداء اور سنت کو یاد کرتے ہوئے عقیقہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ایسے ہی جو قربانی کی جاتی ہے وہ قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے، اور عقیقہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جب ہر شخص اپنے بچے کی جانب سے جانور ذبح کر رہا ہے، اسے اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایسے ہی عقیقے کی ایک حکمت امام ابن قیم نے یہ بتلائی کہ جب بچے کی جانب سے عقیقہ کیا جاتا ہے تو بچہ شیطان کے شر اور ضرر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ جیسے جب اس کے ماں باپ کے تعلقات بنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جب وہ یہ دعا پڑھ کر تعلقات بناتے ہیں تو وہ بچہ جو ماں کے رحم میں ہے وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے ماں باپ کے دعا کے نتیجے میں۔ ایسے ہی جب بچہ وہ اس دنیا میں آتا ہے، ماں باپ جب اس کے جانب سے جانور کو ذبح کرتے ہیں تو گویا وہ اللہ رب العالمین کی ایک عبادت اس بچے کی جانب سے کرتے ہیں۔ جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں شیطان دور بھاگتا ہے اور شیطان بچے کو ضرر اور نقصان نہیں پہنچاتا۔ یہ ایک حکمت انہوں نے ذکر کی۔ اور پانچویں حکمت یہ بتلائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، کل غلام رہینۃ بعقیقتہ، ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے رہن ہے۔ اب جب آپ کسی کے پاس کوئی چیز، اپنی کوئی قیمتی چیز رہن رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اس رہن کو چھڑایا جائے۔ ایسے ہی بچہ جب رہن ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے چھڑایا جائے، اس کے لیے عقیقہ کرنا ہوگا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رہن سے چھڑانے کے لیے عقیقہ کرنے کی تعلیم دی۔ اور وہ رہن کیا ہے؟ اہل علم نے بہت ساری الگ الگ باتیں ذکر کی۔ کہا کہ بچہ قیامت کے دن آپ کے لیے شفاعت کرے گا، اس کی شفاعت اس وقت تک معلق ہے جب تک آپ اس کے جانب سے عقیقہ نہ کریں۔ ایسے ہی بعض اہل علم نے کہا کہ بچہ ماں باپ کو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک کہ ماں باپ بچے کے جانب سے عقیقہ نہیں کرتے ہیں، یا ماں باپ بچے سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ ماں باپ اس بچے کی جانب سے عقیقہ نہیں کرتے ہیں۔ تو رہن کے، کیونکہ آپ جب کسی کے پاس کوئی چیز رہن رکھتے ہیں، اپنا مال آپ نے اس کے پاس رکھا، کیا آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ وہ کسی اور کے پاس چلا گیا ہے جب تک آپ اسے چھڑا نہ لیں۔ ایسے ہی آپ کا بچہ رہن ہے کسی اور کے پاس، آپ اس سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک کہ آپ اسے چھڑا نہ لیں۔ تو یہ اہل علم نے کچھ حکمتیں ذکر کی ہیں، یہ حکمتیں ہمارے سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، شرعی حکم ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنے کی توفیق اور ہدایت نصیب فرمائے۔ ثم امر اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأهم وأتم وأكبر.